جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے، بس اتنا ہمیں پتا ہے۔ جمعے کے دن مرنے والے شخص کو لوگ کہتے ہیں اسے قبر میں حساب نہیں ہوتا۔ بھائی سب سے پہلے اعمال ہیں، یہ سب چیزیں فضائل میں آتی ہیں کہ جمعے کے دن مرنے کی فضیلت ہے، بس باقی یہ نہیں کہ وہ چوری بھی کی، زنا بھی کیا اور ماں باپ کو بھی ستاتا رہا تو صرف جمعے کو مرنے سے سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ ایسا قرآن و سنت سے ہمیں پتا نہیں چلتا۔ آپ ستاتے رہے، سود کھاتے رہے، زنا کرتے رہے، 27ویں رات کو بھی مریں گے تو چترول لگیں گے قبر میں، کیونکہ قرآن نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے عمل کو۔ اگر پھر جمعہ ہفتے سے کام چل جاتا تو یہ پیغمبروں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ نہ اٹھاتے، بس پیغمبر دنیا سے یہ کہہ کے چلے جاتے تمام حضرات کوشش کریں جمعے کو مریں، وہ بس یتیموں کے حقوق اور یتیم کا مال جو کھاتے ہیں آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، اور زنا پر جو سزائیں ہیں رجم کی اور کوڑے لگنے کی اور آگ کی وعیدیں، اور ماں باپ کو ستانے والے کی بخشش نہیں ہوگی، وہ عورت جو شوہر کی ناشکری ہو، یہ سب ختم ہو جاتی نا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کولونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سنا مکھی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اب کورونا میں بس سنا مکھیاں کھلا کھلا کے باقی ساری ویکسین جو تیار ہو رہی ہے یہ دنیا، یہ سب یہ تو نبی نے نہیں ایسے کیا۔ اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کرام ہر گھر میں کولونجی رکھ لیتے، اور جب اسلامی حکومتیں قائم ہوئی تو میڈیکل کالج کھلے ہیں اس زمانے میں وہ سارے آگ لگا کے بند کر دیتے، نہ کوئی حکیم ہوتا نہ ڈاکٹر ہوتا، بھائی ہر بیماری کے لیے کیا ہے کولونجی۔ جیسے وہ ایک حکیم صاحب تھے، ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیتے تھے، وہ جو بھی آتا نا حکیم صاحب، بھائی کیڑوں کی دوا، پیٹ میں درد ہے کیڑوں کی دوا، سنا یہ ہے؟ سنا میں اپنے آپ کو مزہ نہیں آئے گا، جس نے نہیں سنا اس کو اس میں مزہ آئے گا۔ ہر ایک کو کیا دے رہے ہیں؟ کیڑوں کی دوا۔ ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا، نیچے گر گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، حکیم صاحب کے پاس لے کر حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی۔ لوگ کہنے ہیں یار اس کا کیڑوں سے کیا تعلق ہے، ہڈی ٹوٹی ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا درخت پہ، یہ آئندہ کے لیے دی ہے تاکہ آئندہ ایسی حرکت، ایک ہڈی تو ٹوٹ گئی ہے دوسری تو سلامت رہے نا، صحیح۔ تو ہمارے یہاں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، ہر چیز میں بھائی کولونجی، ہر چیز میں بس سنا مکھی دے دو، بس شہد دے دو۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، حدیث کا مطلب ہے کولونجی میں شفا ہے، کیسے ہے، کتنی مقدار میں کھانی ہے، کس وقت کھانی ہے، کس نے کھانی ہے، یہ تفصیل تو میڈیکل سائنس بتائے گی۔ حدیث میں ایک اشارہ دے دیا بھائی اس میں دوائیت کا عنصر ہے، بس ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی پر کہ کولونجی میں ہر بیماری سے اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کیسے رکھی ہے میڈیکل سائنس بتائے گی آپ، صحیح ہے نا، یہ مولانا صاحب نہیں بتائیں گے آپ کو، یہ کون بتائے گا؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے، کیسے رکھی ہے، کس مقدار میں رکھی ہے، کس وقت کھانا ہے، یہ میڈیکل سائنس بتائے گی، یہ مولانا بولو بھائی نہیں بتائیں گے آپ کو، صحیح ہے نا۔ تو اب ہر ایک کو کیڑوں کی دوا نہ دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور کیا بات کیا چل رہی تھی، ہاں، تو جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے، بس اتنا ہمیں پتا ہے، پورا ہی بخشا جاتا ہے ایسا نہیں ہے بھائی، اللہ بخش دے تو الگ بات ہے۔ جیسے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اب آپ صرف کولونجی کے چند دانے چبا دو گے تو اٹیک نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے بھائی، اب تو وہ دوائیں بھی کھانی پڑیں گی۔ اور آپ نے 15 سال جو میرے مشورے پہ 2 پراٹھے صبح کھائے ہیں دیسی گھی کے، یا سوری دیسی گھی کے نہیں، وہ جو ہوٹل کے، تو وہ بھی اثر کریں گے اب 15 سال کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب کچھ ہوگا، تو اس لیے کولونجی بھی کھائیں، اور پہلی بات تو یہ کہ ان تمام بڑی بڑی چیزوں سے احتیاط کریں۔ تو اسی طرح اصل چیز ہے گناہ، دیکھو زہر کولونجی میں شفا ہے، لیکن آپ نے کہا میں ایک چٹکی کولونجی کی بھی لوں گا، ایک چٹکی زہر کی بھی کھاؤں گا، کیونکہ زہر سے جو بیماری آئے گی کولونجی سے شفا مل جائے گی، یہ دلیل صحیح ہوگی۔ تو اسی طرح بھائی کولونجی میں شفا ہے، بشرطے کہ زہر سے بچے، نقصان دہ چیزیں نہ کھائے، پھر شفا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو جمعے کے دن مغفرت ہو جاتی ہے مرنے والے کی، بشرطے کہ جو زہر آخرت کے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے نا، یتیموں کا مال کھانا، والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، اس زہر سے بچے۔ تو پھر جو چھوٹی موٹی جراثیم ہے نا، وہ جمعے سے کیا ہو جائیں گے، وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو صغیرہ گناہ، چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں مرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جمعے میں مرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں۔ جمعے میں مرنے سے تھوڑے والے جراثیم لیلۃ القدر میں تھوڑے اور اسٹرانگ جراثیم مر جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہو بہنوں کی وراثت کے، حج فرض ہوا وہ نہیں ادا کیا آپ نے، ماں باپ کو ستایا، یہ اتنے بڑے بڑے جراثیم ہیں، یہ لیلۃ القدر کا اسپرے ان پہ کام بولو بھائی نہیں کرتا۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن میں جو توبہ کا طریقہ بتایا ہے، اور حقوق العباد ہے تو وہ واپس کرنے پڑیں گے، وہی طریقہ ہے۔ بعض لوگ بہت غلوف کرتے ہیں، جو بھی لیلۃ القدر میں مر گیا بس وہ ڈائریکٹ جنت میں، ایسا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کھلے عام، تو شریعت نے اس کو فیور کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ دیکھو خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، پوری امت کا اجماع ہے، لیکن نبی نے نہیں پڑھا، نبی نے نہیں پڑھا۔ حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے نا، آپ سے زیادہ کسی کو ترس آیا ہوگا خودکشی کرنے والے پر، لیکن آپ نے نہیں پڑھا، بائیکاٹ کیا۔ کیوں؟ لوگ اس جرم کو ہلکا
نہ سمجھے. تو ہم ایک جانب تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ طرز کھانا ہے, دوسری یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ طرز کھانے سے معاشرے میں یہ جرم کیا ہو رہا ہے, پروموٹ. کبھی الحمدللہ میں کبھی خودکشی کرنے والے کی حمایت نہیں کرتا, نہ کبھی اس پہ طرز کھاتا ہوں. میرے پاس آتا ہے نا وہ بیچارے حالات سے تنگ آ کے کھمبے سے لٹک گیا, مار دیا, ہائے 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 بیچارے. میں نے کہا اتنا مظلوم نہیں تھا. اگر اتنا نیک ہوتا تو قبر میں چترون لگ رہے ہوتے اس کے. ارے سب سے پہلے تو اللہ کو ترس آتا نا اس کے اوپر. حدیث میں آتا ہے جو خودکشی کرتا ہے برزخ میں وہی عذاب اس کو قیامت تک دیا جائے گا. یہ جو ابھی بالی ووڈ کے ایکٹر نے خودکشی کی ہے نا رسا لٹکا کے, تو حدیث کے مطابق آپ اس کی لاش کو جلائیں یا نہ جلائیں, قبر میں دفنائیں, جو بھی کام کرتے ہیں, ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت کا عذاب بعد میں, قیامت تک یہ اسی طرح اپنے آپ کو پھندے سے لٹکا کے مارتا رہے گا. اللہ اس میں جان ڈالیں گے. برزخی زندگی میں ہوتا ہے یہ کام, باڈی کو نہیں پتا چلتا. اس پر ایک پورا بیان میرا تفصیل سے ہو چکا ہے. برزخ میں اللہ اس کی روح کو جسم دیں گے, اسی طرح اللہ کہیں گے لٹکو, مارو اپنے آپ کو. تڑپے گا, مرے گا, پھر پھندا لٹکے گا. حدیث میں آتا ہے جس نے پہاڑ سے گرا کے اپنے آپ کو مارا تو قیامت تک اللہ اس کے لیے پہاڑ قائم کرتے رہیں گے, وہ اس پہ گرا کے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. مرے گا, پھر اللہ زندہ کریں گے, پہاڑ پہ چڑھائیں گے, پھر گرائیں گے اس کو. قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا. تو خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہ کھایا کریں, یہ جرم ہے. اور پاکستانی قانون کے حساب سے بھی جرم ہے. خودکشی کرنے والا اگر بچ جائے اس کے خلاف FIR کٹوائی جا سکتی ہے, اریسٹ ہو جائے گا فوراً. بہت سی خواتین سوسائڈ کرتی ہیں شوہر کے سسرال کے حالات سے تنگ آ کے. حالات تو ہوتے ہیں سسرال کے بڑے بڑے خراب بھی ہوتے ہیں. آپ کو خودکشی کرنے کی اجازت, بولو بھائی نہیں. تو میاں آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں میری بیگم دھمکی دے رہی ہے خودکشی کرنے کی. میں نے کہا ریکارڈ کرو بیگم کی دھمکی, FIR کٹوا کے اندر کر دو اس کو, سیدھی سی بات. اور کیا مذاق ہے کیا؟ اگر یہ پی لے زہر تو شوہر کا تو بیچارہ چوڑے میں آ گیا, اس لیے کہ پھر یہ بتانا کتنا مشکل ہوگا کہ اس نے نہیں مارا, خود مری ہے. پھر اگر مر گئی تو پھر وہ ایک نئی ٹینشن کھڑی کہ اس نے اتنا ٹارچر کیا ہوگا کہ بیچاری نے اپنے آپ کو مار لیا. تو کوئی بھی غم ہو آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. شوہر اتنا بڑا ظالم ہے, طلاق لو بھائی, اس سے خلا مانگو, گھر سے بھاگ جاؤ. اگر ظالم ہو ایسا نہ کو بھاگ جائے بلا وجہ, کوئی اتنا ٹارچر کر رہا ہے تو بھاگنے کا آپشن ہے آپ کے پاس, گھر سے بھاگ جائیں, آپ کہیں بھی جا کے پناہ لے لیں. مارنے کی اجازت نہیں ہے, اپنے آپ قتل نہیں کر سکتے آپ. قتل کیا تو اللہ پھر جو لٹکائے گا نا وہ شوہر کے لٹکانے سے زیادہ ہوگا. تو مارنے کی اجازت نہیں ہے کیسے بھی غم ہو. اور پھر ان کو غم بھی نہیں ہوتے, کم وقتوں کے کھا رہے ہوتے ہیں صبح پراٹھے, بس ایک محبت ناکام ہو گئی تو لٹک گئے. چلو سسرال تو ٹینشن دیتا بھی ہے نا, اداکاروں کو کیا ٹینشن ہوتی ہے بھائی, تمہارے پاس عزت بھی ہے, تمہارے پاس دولت بھی ہے, تم نے چاند پہ زمینیں خرید کے رکھی ہوئی ہیں, یا خریدنے کی باتیں کر رہے ہو, مجھے نہیں پتا خریدی ہیں یا خریدنے کی باتیں تھی. تو اتنے آپ ہائی پروفائل آدمی ہو اور آپ غموں سے پتہ نہیں کون سے غم آپ کے لگ گئے کہ آپ لٹک کے ہلاک ہو گئے. اس کا مطلب آپ لوگوں میں عدم برداشت پیدا کر رہے ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ لوگوں کو بزبان حال لٹکنے کی ترغیب دے رہے ہو, یہ آپ نے جرم کیا ہے. تو اس لیے یہ آپ کی روح امن میں رہے, شانتی میں رہے, یہ بالکل ضرورت نہیں ہے. صرف آپ اتنا بول سکتے ہو بھائی کہ جو ہے نا یہ ہمیں افسوس ہوا کہ لٹک گئے, لیکن اچھا کام محترم نے نہیں کیا, اور اس سے لوگوں کے حوصلوں کو کیا کیا ہے, پست کیا ہے. نوجوانوں کو لٹکنے کی ترغیب دی ہے, غلط کیا. اگر یہ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے FIR کٹوا کے ہم تھانے میں بند کرائیں گے. اگر انڈیا کے لوگ اس طرح کے کمنٹس کریں نا تو ہم سلوٹ کریں ان کو, بالکل صحیح. انڈیا کے اداکاروں کو چاہیے, جتنے بالی ووڈ کے دوسرے ایکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس ایکٹر نے جب خودکشی کی ہے تو آپ کمنٹ میں یہ لکھیں کہ یہ اچھا کام نہیں کیا, کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھی کہ جس پہ لٹکا جاتا, ہر ٹینشن کا حل بولو نا موجود ہے, اچھا کام نہیں کیا. اور اگر یہ محترم زندہ ہو کے دوبارہ آ گئے تو پولیس کو بتا کے فوراً کیا کرنا ہے ہم نے, کیونکہ جرم ایک تو اپنے آپ کو ہلاک کیا, آپ بھی تو ایک انسان ہو نا, تو انسانیت کے ناطے آپ پر لازم تھا کہ اپنی زندگی کی حفاظت کرتے. دوسرا, آپ نے لاکھوں لوگوں کو ترغیب دی ہے لٹکنے کی, کیونکہ اب آپ جتنے مرضی بیانات دیتے رہے خودکشی کے خلاف, نوجوان جو یہ لٹکتا ہوا منظر دیکھیں گے ان کے پاس ایک راستہ دکھا دیا آپ نے کہ یار اتنا بڑا آدمی جب لٹک سکتا ہے تو میرا غم تو اس سے بھی زیادہ ہے, اس کا غم میرے غم جیسا نہیں ہے. یہ اس کے پاس تو پیسہ بھی تھا اور شہرت بھی تھی اور جوانی بھی تھی, بیماری بھی نہیں تھی, سب کچھ تھا. میں تو بے روزگاری سے تنگ آیا ہوا ہوں, میرا تو ٹماٹر کا ٹھیلا بھی آج کل نہیں لگ رہا کوئی خرید رہا. میری تو اس کی تو گرل فرینڈ بھاگ گئی تھی, میری تو سچی مچی کی بیوی بھاگی ہوئی ہے. تو اس سے بڑے جس کو غم ہوں گے وہ کہے گا ہم تو آسانی سے لٹک سکتے ہیں. تو یہ ترغیب جرم کی دی کہ نہیں دی؟ اس لیے اللہ خودکشی کرنے والے پر ترس نہیں کھاتے, اللہ نے اس کے لیے اصول الگ بنایا ہے. تو اسی طرح خودکشی کرنے والے کا جنازہ مسلمان اگر ہو تو پڑھا جائے گا, مگر علاقے کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں شریعت کا حکم ہے کہ وہ اس جنازے کا بائیکاٹ کریں. اسی طرح کوئی بڑا گناہ گار ہو, کھلے عام ہو, چھپ کے گناہ کرنے والے کا تو حکم ہے شریعت میں پردہ ڈالو, چھپاؤ, کیسے ہی بڑا ہو, کھلے عام جرم کر رہا ہے
تو پھر اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس کو جنت میں پہنچانے کی کوشش بولو مت کرو. کھلے عام زانی ہے، ڈاکو ہے، لاکھوں لوگوں کی جان لے لی اور مر گیا 27ویں رات کو، اب آپ کہہ رہے ہیں جنت میں جائے گا. یہ اس کا مطلب آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ جہنم میں جائے گا، یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کہاں جائے گا، لیکن کم از کم یہ بھی نہ کہیں کہ جنت میں جائے. اگر برے الفاظ سے یاد نہیں کریں تو اچھے الفاظ سے بھی یاد نہ کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ گورباچوف تھا نا جس نے افغانیوں کا خون کیا تھا، 16 لاکھ افغانی قتل کر دیے تھے اس نے رشیا کی جنگ میں. ارے جب روس افغانستان کی جنگ ہوئی ہے تو 16 لاکھ افغانیوں کا، یہ تو آن دا ریکارڈ ہے، باقی لاکھوں اس کے علاوہ ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. افغانستان کو کھنڈر بنا دیا. تو ایک صاحب گورباچوف پہ ترس کھا رہے تھے کہ اللہ کرے مسلمان ہو جائے، قیامت کے دن میں اس کی بخشش کرواؤں گا. تو ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا گورباچوف ملے تو صحیح قیامت کے دن دیکھتا ہوں. واقعی صحیح کہہ رہا تھا. او بھائی 16 لاکھ انسان مار دیے، لاکھوں عورتوں کی عزتیں تباہ ہو گئیں، قیامت میں ملے تو صحیح. دنیا میں تو کچھ نہیں کر سکتے، قیامت میں بھی چھوڑ دیں. واہ بھائی واہ. تو نہیں چھوڑیں گے، ملے گا چھوڑیں گے آپ لوگ؟ گورباچوف قیامت کے دن کہیں چھاؤں میں آ جائے بس، بولو تو ادھر سائڈ پہ آ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں بد دعا کی تھی، بہت پہلے کوشش کی ہدایت پر آ جائے. اللہ نے کہا اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا. تو پہلی دعوت تو یہی ہے نرمی سے، قولا لہ قولا لینا، نرم بات کرنا. حالانکہ ہزاروں بچوں کا قاتل ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ توبہ کی توفیق مل جائے. اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا، شاید سدھر جائے. موسیٰ کلیم اللہ نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں، ہر طرح سے فرعون کو سمجھا رہے ہیں میں تیرا خیر خواہ ہوں. فرعون نہیں مان رہا، کہہ رہے معجزے دکھاؤ. معجزے دکھا دیے. فرعون نے کہا جادو ہے، جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں گا. مقابلہ کروا دیا. جادوگروں نے خود گواہی دے دی بھائی یہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے. جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیے. پھر بھی اللہ نے مہلت دی، توبہ کر لے اب. پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جوؤں کا عذاب، ہر طرح کے عذاب بھیجے. جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے عذاب ٹل جاتا، دعا نہیں کرتے تو عذاب نہیں ٹلتا. صاف دکھا دیا وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم. اللہ فرماتے ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، پھر بھی انکار کرتے رہے. بالآخر جب ظلم انتہا ہوئی ہے نا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، اور ہارون علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اب فرعون کو تباہ کر دے، اور پہلا دعا میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ اس کو اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لے. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. اے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے، اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. ایسا نہ ہو کہ اتنی بدماشیاں کی ہیں اس نے، اب جب اس کی ہلاکت کا وقت آیا اور ہمارا وقت آیا کہ ہمیں ظلم سے نجات ملے، پتہ چلا یہ کلمہ پڑھ کے کیا ہو گیا؟ مسلمان. اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا 99 سال میں بھی، تو اللہ پچھلا سب کیا کر دیتے ہیں؟ معاف. اے اللہ اب کلمہ پڑھنے تیرا اصول تو چینج نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھے گا تو نے تو معاف کرنا ہی کرنا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنا اصول چینج کر لے، یہ تو نے کرنا نہیں ہے. موت سے پہلے جو توبہ کرے گا تو نے معاف کرنا ہے، یہ تو تیرا لگا بندہ اصول ہے. یہ اصول تو تیرا چینج نہیں ہو سکتا. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فرعون کے حق میں یہ اصول چینج کر لے، نہ، یہ تو تیرا اصول ہے کہ مرنے سے پہلے جو توبہ کرے گا وہ توبہ قبول ہوگی، بشرطے کہ بالکل حالت نزع کی کیفیت میں نہ ہو. تو اب میں تجھ سے ایک دعا مانگ رہا ہوں، اب تو اس سے کلمے کی توفیق سلب کر لے، اس کے دل پر ایسی اسٹیمپ لگا دے کہ اس کلمے کے علاوہ سب کچھ اس کی زبان سے نکلے، کلمہ نہ نکلے، اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام یہ جو دعا مانگ رہے ہیں، تو کیا موسیٰ علیہ السلام ظالم تھے؟ ہے بھائی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ فرعون زبردستی جہنم میں جائے؟ وہ کسی کو جلتا ہوا دیکھ کے خوش ہونا چاہتے تھے؟ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے بدگمان ہو تو پھر یہ ایمان خطرے میں ہے نا. پیغمبر ہر لحاظ سے کامل ہوتا ہے، پیغمبر میں کوئی فالٹ بولو نہیں ہوتا. یہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو اتنے مظالم سہنے کے باوجود فرعون کی ہدایت کی کوشش میں لگے رہے کہ اب آ جائے، اب آ جائے، اب آ جائے. وہ ہزاروں بچوں کے قتل کو بھی بھولنے کے لیے تیار تھے، ہزاروں لاکھوں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، اس کے لیے بھی تیار تھے، معاف کر دیں گے. لیکن فرعون تیار نہیں تھا. اب جب آخری وقت ہے، ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے، جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھے اس وقت تک اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. کیونکہ جب عذاب دیکھے گا تو ایمان لانے سے فائدہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. عذاب دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لیے. اب فرعون پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی، اب میں اس کو ایمان لانے ہی نہیں دوں گا. تو یہ بھی ایک آپشن ہے بھائی، یہ بھی ایک انداز ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو اسلام میں بیلنس ہے. بعض لوگ اس طرف ہو جاتے ہیں، بعض اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ میں ہی ڈنڈا لے کے چڑھ جاؤ. وہ مولانا طارق جمیل صاحب اگر کسی حاکم سے ملنے جا رہے ہیں تو اس کو بھی اعتراض،
کہ علماء تو حکومت کے پاس نہیں جاتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون جیسے ظالم کے پاس گئے ہیں، تو مولانا طارق بن صاحب وزیر اعظم کے پاس نہیں جا سکتے. تو ایک طرف غلو ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ دوسری طرف غلو ہو جاتا ہے. اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے تو بددعا کرنے کو بھی حرام کہتے ہیں کہ نا 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 نا، اور کوشش کرتے ہیں لیلۃ القدر میں مروا کے اس کو کہاں بھیجیں؟ جنت میں بھیجیں. لیلۃ القدر میں مرا جنت میں جائے گا، لیلۃ القدر میں مرا جنت میں جائے گا. او بھائی یہ جنت میں چلا گیا تو ان ہزاروں لوگ جو ہے نا ان پہ ترس کھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے دشمنی نہیں تھی، اپنی قوم سے محبت تھی. فرعون سے دشمنی میں نہیں بد دعا کر رہے تھے فرعون کے خلاف، اپنی قوم سے محبت میں غیرت کی وجہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ یہ جنت میں چلا گیا تو میری قوم کے جو جذبات ہے نا، جو ہزاروں صدیوں سے یہ ظلم کر رہا ہے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی. ہم بھی تو تیرے بندے، کچھ ہمارا بھی خیال کر لے. ہم چاہتے ہیں کہ لٹکے کم بختی ہے. تو یہ بھی غیرت ہوتی ہے بھائی. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلو. میں بار بار کہتا ہوں اگر میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہیں جس سٹائل سے، اسی سٹائل کی سپیڈ اور بڑھا دے پھر، ٹھیک ہے؟ سپیڈ اور بڑھا دے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیلنس رہنا چاہیے. یہ سٹائل بھی ہے تو وہ والا سٹائل بھی، دونوں ہے. نبی کے پاس بھی یہ دونوں طریقے تھے. آپ نے بددعائیں بھی کی ہیں. فتح مکہ کے دن آپ نے اعلان کیا سب کو معاف کر دو. ابن خطل ایک بڑا ظالم تھا، وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے پناہ مانگ رہا تھا. آپ نے فرمایا ابن قتل کو جہاں پاؤ قتل کر دو. لوگوں نے کہا وہ تو بیت اللہ کے خلاف پڑا، فرمایا وہیں اڑا دو اس کی گردن. یہ بھی ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو پکڑا، دشمن تھا، جنگ میں آیا ہوا تھا، جنگ میں گرفتار ہوا، حکم دیا اس کو قتل کر دو. اس نے کہا میری 6 بیٹیاں مجھ پہ ترس کھائیں، میری 6 بیٹیاں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ نے ترس کھایا، چھوڑ دیا. یہ نبی کا جمال ہے. غیر مسلم جو اس وقت کے غیر مسلم تھے نا بڑے سخت ہیں، نہیں بس مارنا، بیٹیاں تیری ہیں ہماری تھوڑی ہیں، کوئی بات نہیں کسی کی بھی ہیں تو انسان نا. اور باپ چاہے کافر ہو، بیٹیوں کے لیے تو بہرحال خیر خواہ ہوتا ہے نا. تو اتنا بڑا مجرم تھا وہ، اس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا، لیکن اللہ نے کہ نبی نے 6 بیٹیوں کا جب اس نے واسطہ دیا تو آپ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. یہ صفت رحمت ہے نبی کی، رحمت للعالمین. دوبارہ کم بخت سازشیں کرتا ہوا پکڑا گیا ہے بھائی، اس کو یہ نبی کی رحمت ہضم نہیں، دوبارہ پکڑا گیا. آپ نے پھر دیکھا بھائی تو ہم نے تجھے معاف کیا تھا، تجھ پہ رحم کیا تھا، اور تو پھر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. آپ نے حکم دیا گردن اڑا دو. اس نے پھر کہا میری 6 بیٹیاں، آپ نے فرمایا اڑا دو. یہ نبی کی کیا ہے؟ سیاست. نہیں آ رہی بات. پھر آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جا سکتا. اگر ہم نے پھر چھوڑ دیا، یہ کہیں گے یہ مومن تو بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، یہ 2 آنسو بہاؤ ترس کھا جاتے ہیں. یہ بھائی تجھے خود اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں ہے تو اب بھی سوال پیدا ہوتا ہے بیٹیاں تو یتیم ہو گئی نا، تو بھائی پہلے اپنے لوگوں کو تو یتیم ہونے سے بچاؤ. اگر اس کو چھوڑ دیا تو ہمارے بندے مارتا رہے گا، تو یہ ان کی بیٹیاں کسی کی بیٹیاں نہیں ہے کیا؟ ہم تیری بیٹیوں کا خیال کریں، اپنی بیٹیوں کا خیال کریں. تو یہ ہے بیلنس جو آج مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. رحم دل ہوں گے تو کتوں پہ کے خلاف میرا بیان، میں نے کتوں کے خلاف بیان کیا تو جو رحم دل لوگ ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں یار کتوں کو مارنے کا حکم دے رہے، توبہ توبہ استغفر اللہ. کتوں پہ ترس آنا شروع ہو گیا، اور سخت دل بنتے ہیں تو اتنے کہ ماشاءاللہ وہ کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں. ان لوگوں پہ ترس، 2 مرغیاں ہماری لے گئے. مفتی صاحب پہ ترس، اور وہی زیادہ انڈے دیا کرتی تھی. آپ کیا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ جب مرغیاں شارٹ ہوئی ہیں تو انڈوں کی تعداد میں غیر معمولی کمی آئی ہے، اور لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں. کتے کا پتہ تھوڑی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ پاگل ہے کہ نہیں ہے، یہ تو کتوں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پاگل ہے یا نہیں. تو کتا ہی ٹریس کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ پاگل ہے اور کتنا ہے. تو عجیب حساب ہے یار. کتوں کو قتل کرنے کا ہم نے حکم دیا کہ MC والوں کو چاہیے ان کو ماریں، تو اس پہ ترس آ رہا ہے کہ کتوں کو تو اسلام نے حکم دیا کہ پانی پلاؤ ان کو. ایک طرف اتنے رحم دل اور سخت دلی اتنی ہے کہ وہ کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، بائکوں والے ٹکرا کے گر رہے ہیں، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، ان بائکوں والوں پہ ترس نہیں. یہ ہے تو اسلام معتدل چیز مذہب ہے، وہ اعتدال سکھاتا ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ ہو گیا بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاة فیہ فاکثروا من الصلاة فیہ. فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء،
اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا. زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی. تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں. شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں. تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا. درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا. ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت. صلاۃ کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے. اس لیے صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلاۃ یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلاۃ خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا. اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان. تو وہ صلی جو ہے نا، صلاۃ یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں. تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے. تو پتہ چلا صلاۃ اور رحمت میں فرق ہے. صلاۃ اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی. البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے. لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے. آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے. تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو. اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخ کی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے. یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے. پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو.
درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں. تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں. تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر. انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے. تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھائی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے. کس کے لیے؟ نبی کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں. تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا. تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے. تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا. بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے. تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں. نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے. تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے. تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا. اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو. تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا. تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے. دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے. باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی. اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی تو ان پہ تو کر ہی نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی. اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا؟ کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے. انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول ہے نا، اسی وجہ سے تو ہے. تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ. اور پانچواں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے. جس سے نفرت ہوتی ہے نا، اس سے ہر بات پہ دلیل، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے. اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے انسان کہتا ہے بس کر لو. صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا اگر اس میں لوکی یا کدو پکتا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے آپ. تو نبی سے محبت تھی، کدو سے محبت ہو گئی. حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور کدو سے محبت کرو، یہ تو اپنی انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے، کسی کو کسی چیز سے. لیکن عشق کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب کی محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کدو سے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرائض واجبات سے تو ہو جائے گی نا، جو شریعت میں ضروری ہیں، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، ان سے تو ہوگی نا کم از کم. محبت نہیں ہے تو ہر وقت بیٹھ کے لوچی کی تلاش، داڑھی تک نہیں رکھے گا. داڑھی کا سمجھاؤ تو کہ بھائی کیوں بھائی، پھر یہ سمجھاؤ کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، نہیں میری سمجھ میں نہیں آتے، ایسے کیسے اخلاق بنائے جا سکتے ہیں خادموں کے ساتھ. تو محبت ہو جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. تو درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. تو اس لیے ہمت کر کے علماء نے جو ایک نصاب بتاتے ہیں نا، روزانہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. ویسے تو سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. یہ نہ ہو مشکل لگے تو اتنا کر لو. جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے، صبر سے کام نہیں لیتا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی پیسہ میسا ملتا ہے، دولت آتی ہے اس کے پاس، تو کنجوس بن جاتا ہے، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے. کئی ہفتوں سے اسی آیت پر درس چل رہا ہے کہ جلد بازی کا مطلب کیا ہے. جلد بازی کا مطلب یہ ہے، اس پر میں نے کئی دفعہ بیان کیا نا پورا، کہ ہمارے سارے فیصلے اکثر جلد بازی میں ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صفات بہت پسند تھیں، الحلم برداشت اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا. طلاقیں جلد بازی میں ہوتی ہیں، مار دھاڑ جلد بازی میں، بہت سارے کام ہمارے جلد بازی میں ہو. کسی کے بارے میں رائے جلدی قائم کر لیتے ہیں، کسی کو اچھا کہنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، کسی کو برا کہنے میں بھی بہت جلدی کرتے ہیں. تو اسی طرح جو شخص بھی جس کی دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی، اس خواہش کو فوراً پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جلد بازی. آپ سوچ تو لو بھائی، یہ خواہش پوری کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، کہیں لت تو نہیں پڑ جائے گی آپ کو، نشہ ہے، دل چاہتا ہے لوگ کر لیتے ہیں بھائی، اس سے تو آپ تباہ و برباد ہوتے چلے جاؤ گے. تو جو خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے، اور جو مستقبل سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں ان کی طبیعت میں جلد بازی نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جلد بازی کی ایک مثال اللہ نے بیان کی. وہ مثال یہ ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، ہونا یہ چاہیے مصیبت میں انسان کا دل کرتا ہے ہلڑ بازی کا، ہاں ہو چیخو پکار، ادھر ادھر ڈپریشن ہوتی ہے اس کو. تو جو دل کر رہا ہے وہ آپ کرنا شروع کر دو، اس پہ کنٹرول نہ کرو کہ بھئی اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں کہ میرے اس ری ایکشن سے فائدے کے بجائے الٹا اور زیادہ نقصان ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں جلد باز آدمی کیا کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ بس اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے. غم پہنچا ہے تو اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے جو مرضی اسے کرنا پڑے وہ کر گزرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک کہیں کوئی واقعہ ہو جائے نا، کوئی دھماکہ ہو جائے، تو جو انویسٹیگیشن کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سب سے بڑی مصیبت پتہ ہے کیا ہوتی ہے، وہاں عوام جو احتجاج شروع کر دیتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں جن لوگوں نے کچھ کاروائیاں کی ہے نا، ان کے ثبوت مٹ جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے، پوری دنیا میں ہم نے ایک اصول دیکھا ہے، جہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی واقعہ ہو نا، فوراً وہ روک دیتے ہیں، پورا ایک گھیراؤ میں لے لیتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کرنے تو اس میں غلطی کس کی ہے تاکہ اس کو سزا ملے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ غلطی کس کی ہے، اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے، اتنی عوام دائیں بائیں آگے پیچھے، جس کو پکڑ کے پبلک کوٹنا شروع کر دے تو بس وہی مجرم ہے. یعنی جس کو پہلے تھپڑ لگ گیا نا، سمجھو وہ کیا ہے، بس اسی نے کیا ہے. بہت کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے بھائی، اپنے احتجاج فوراً کر لینا کسی بھی چیز پہ، سوچے سمجھے بغیر الزام ڈال دینا کسی کے اوپر. کئی سال پرانی بات ہے، کیس ہمارے سامنے آیا کہ ایک لڑکی کے نمبر پہ کہیں کوئی مس کال آ گئی. یہ گاؤں میں واقعہ ہوا تھا. اب غیرت مند بھائی تھا، اس نے دیکھا یہ کون ہے، دیکھا کسی لڑکے کا فون ہے، پہلے سے اس لڑکی کے بارے میں کسی نے اس کا دماغ، بہن کے بارے میں دماغ بھرا ہوا تھا، ہوتے اس نے کیا کیا، اس کو گولی مار دی.
اب بہت پرانا قصہ ہے تو ابھی مجھے تھوڑے سے اس کے آثار باقی رہ گئے ہیں دماغ میں, پورا قصہ مجھے یاد نہیں ہے. بعد میں انکوائری کی پتا چلا کہ جی یہ لڑکی بالکل بھی انوالو نہیں تھی, جس بندے نے کی ہے وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اب کیا ہوا ہے کہ اچھی اس کو پتا چلا کہ یار میری بے گناہ بہن کو میں نے مار دیا, ٹینشن میں اتنا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی مار دیا. پہلے ایک جرم کیا, ٹینشن سے انکوائری پوری کی نہیں ہے. بھائی پہلے غور تو کر لو, تجزیہ کر لو, کوئی بھاگی تو نہیں جا رہی, دیکھ لو. اور اگر مس کال آئی بھی ہے, کوئی آپس کا ریلیشن بھی ہے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ گولی سے ہی اڑا دو. اس کی اسباب پہ غور کرو, اس کی وجوہات پہ غور کرو. پہلے جلد بازی میں ایک کام کیا, ایک بے گناہ کو قتل کیا, اب جلد بازی میں ایک اور گناہ کر لیا, اپنے آپ کو بھی مار دیا. تو ہمیشہ جلد بازی میں انسان سے غلط کام ہوتے ہیں, ٹھیک کام نہیں ہوتے. کتنی بڑی سے بڑی ٹینشن ہونا, ٹائم سب سے بہترین مرہم ہے, یہ خوب یاد رکھو. جب میرے پاس کوئی پریشان آدمی آتا ہے نا, جس کو کوئی بہت بڑا غم پہنچا ہو اور اس کی حالت خراب ہو رہی ہو, میں اسے ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ وقت سے بہترین مرہم دنیا میں کوئی نہیں. یہ ٹائم گزار لو, اس ٹائم کو کیا کرو, گزارو بس. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا نا, حالات اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں گے. اللہ نے انسان کے باڈی میں ایسی ایک لچک رکھی ہے. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب اب پین کلر ایجاد ہو گیا ہے, درد ہوتا ہے, لوگ ٹیکا لگاتے ہیں, پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ داڑھ کے درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے نا, داڑھ کا درد ہو رہا ہو, اب تو پین کلر کھا لیتے ہیں لوگ. تو کیا کرتے تھے, 2-4 دن کے بعد تو مرنے لگتے ہوں گے. انہوں نے کہا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے, پین جب زیادہ عرصہ چلتا ہے نا باڈی, یا تو وہ خود ہی باڈی اس کو کم کر دیتی ہے, یا وہ فیل ہونا کم ہو جاتا ہے. تو اللہ بھی تو ہے نا, اللہ کے میاں کا بھی تو ایک سسٹم ہے بنایا ہوا. جیل میں جو لوگ قید میں چلے جاتے ہیں, لمبے لمبے عرصے قید رہتے ہیں, جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم 2-3 دن خودکشی کے خیال آتے تھے اس کوٹری میں, یار کیسے نکلیں گے, کہاں جا کے سر ماریں. کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ, اس کے بعد یوز ٹو. کیا ہو گئے؟ ایک آدمی 4 سال جیل میں رہ کے آیا, 4 سال. کہتا ہے 4 سال میں نے دھوپ, اچھا بھلا آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفنس کا جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا. میں نام نہیں بتاؤں گا, بدنام ہو جائے گا بیچارہ, ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو. مدیز اس لیے کہ شادی شدہ ہے. خیر اس وقت کمارا تھا وہ, تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو. اچھا بھلا ڈیفنس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا. بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے, لگژری لائف اسٹائل میں پلا, زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے. کسی شبہ میں اٹھا لیا اس کو. 4 سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی. کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا, ایک پپو فیملی کا, برگر فیملی کا بچہ اندر گیا تو کیا حال, لیکن کچھ چیزیں سنی بھی تھی, علماء کی تقریریں, کچھ صبر سے متعلق, کچھ ایک کہ بھئی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اجر اللہ کی طرف سے. بھئی قصور تو نہیں تھا اس کا, اب یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا, اس پہ بھی اجر ملتا ہے. اللہ تھوڑی غافل ہے, ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے. خوب سمجھ لو, اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے, یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے, ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے, غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے. تو نبی نے فرمایا کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے نا مسلمان کو, کافر کو خوشی پہنچتی ہے کہتے بائی چانس, یہ ہو گئے میری لک ہے, وہ لک کہتا ہے اس کو. لک ہے. ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, یہ جو کروڑوں اسپم ہوتے ہیں نا جو ماں کے رحم میں جاتے ہیں, جن میں سے ایک کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں انسان بنانے کے لیے. تو ڈاکومنٹری میں کسی گورے نے لکھا ہوا تھا کہ آئی ون دس میچ, یعنی کروڑوں خربوں میں یہ میچ جیت گیا. ٹھیک ہے, او بھائی تو نہیں جیتا ہے, یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھی بائی چانس ہو گیا کہ میں پیدا ہو گیا. بائی چانس کوئی بھی نہیں ہوتا, سب کس کا ارادے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے. اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کمبخت سلیکٹ کیا ہے, اور اللہ پھر کہہ رہے ہیں نحن خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہمارا احسان ہے, تو اب اس احسان کا بدلہ دو. تو جہاں آپ یہ کہیں گے نا اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے, وہاں خوشی پہ اتراؤ گے بھی اور غموں پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے. یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ؟ اچھا ہٹلر کتنا روتا رہتا آخری عمر تک, تبھی پھر وہ خودکشی کر لی اس نے کہ یار 1 ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا, ہاں یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتے نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. وہ 1 ہفتہ رہ گیا, پتہ نہیں پولینڈ ولینڈ کے کس کے چکر میں رہ گیا, تو وہ رشیا نہیں اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. تو روتا رہتا تھا وہ. ابے روتا رہتا نہیں, تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں
تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ. خیر تو توبہ کر لیتا. مسلمان ہوتا تو کیا کہتا, یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے, اب توبہ استغفار کر لو. اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار, کچھ بھی ہو جائے. ہٹلر مسلمان ہوتا, کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا, بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے, معاف کر دے اللہ. دنیا کو نہیں پتا چلتا, اللہ کیا کر دیتا, معاف. لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے, اس نے قوم کا مجرم تھا وہ, اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں, اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی, تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو شارٹ کر. انجام بھی برا, زندگی بھی بری. مسلمان کی زندگی بری ہو, کم از کم انجام اچھا اس کے اختیار میں ہوتا ہے. یار اللہ کو منا لو. اللہ کہتا ہے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی میں بخش دوں گا. خیر میں وہ واقعہ سنا دوں میں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا, کہاں چلا گیا, جیل. اب علماء سے اس کا تعلق تھا, ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے, کہ یار اب یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے. تو مجھے اپنا قصہ سنا. میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا ایک دن نہ بیٹھوں, میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہوں. یہ جو بند کمروں میں لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیسے. نیچر سے جس کو بھی محبت ہوگی نا, وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا بھائی. بکریاں مرغی انڈے نہیں چھوڑ سکتا, دھوپ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بکریاں مرغی تو چلو زیادہ ہو گیا, لیکن دھوپ نہیں چھوڑ سکتا وہ. تو میں نے کہا 4 سال آپ کیسے بند کمرے میں رہے ہیں, اور بھی قیدی تھے. کہہ رہے میں 2-3 دن تو ٹینشن میں رہا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نکلیں گے کبھی یہاں سے. یہ پتا ہو نا, آدمی کہتا ہے چلو 4 سال میں دن گننا شروع کر دو. یہ بھی نہیں پتا نکلیں گے ہی بھی نہیں نکلیں گے. کہہ رہے میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب ہم تو جیل کی دیوار توڑ کے بھاگ نہیں سکتے. تو کہہ رہے میں نے کیا کیا, پھر وہاں پر میں نے اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز شروع کر کہ بھائی ٹائم کیا کرو, پاس کرو. ٹھیک. کہہ رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے 400 دفعہ میں بیٹھ کے, کیونکہ اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسٹیمنا بنانے کے علاوہ. اسٹیمنا بنانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اچھا ہے بڑا پاورفل ماشاءاللہ, آپ کبھی ملو تو آپ دیکھو بہت زیادہ ساری طاقت جیل میں بنائی ہے اس نے. کہہ رہا ہے میں بیٹھ کے لگاتا تھا ان 4 پھر ڈپس لگاتا تھا, پتہ نہیں کتنے ڈپس لگا لیتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا. کہہ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا اتنا تھک جاتا تھا کہ مجھے نیند خاندانی آتی تھی. ظاہر ہے نیند تو 20 بیماری کا علاج ہے. ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی گہری نیند ہے. ڈاکٹر ڈپریشن کے مریضوں کو کیا دیتے ہیں, نیند کی گولیاں دیتے ہیں کہ سوتا رہے بس, پتہ ہی نہ چلے پی ٹی آئی آ رہی ہے کہ جے یو آئی آ رہی ہے کہ مسلم لیگ آ رہے ہیں, کہ یہ ٹینشن ہی ختم, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے چھوڑو. تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو قیدی تھے نا وہ بہت سے اس میں پاگل ہو گئے, کیونکہ بیٹھے رہتے تھے, سوچتے رہتے تھے ہر وقت دماغ میں نا کیا یہاں سے نکلیں کیسے نکلیں کیسے. حالانکہ بہت سے جرم کر کے آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ان کا تو بنتا تھا. تو کہہ رہے 4 سال کے بعد رہائی کا فیصلہ ہوا. کہہ رہے ہم جب باہر نکلے تو پھر دنیا جنت لگی. پھر اب اس نے 4 شادیاں استغفر اللہ ان کی ہیں. تو خیر کی ہیں, واقعی 4 کی ہیں. کہہ رہے اس سے مجھے پاور کیا ملی. کہہ رہے ہم تو مجرم تھے نہیں, ہم جب باہر آئے نا ہم نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے, ٹوٹل سزا کیا ہے, کچھ بھی کر لو یہ ہے. تو کہہ رہے میرے اندر اتنا اسٹیمنا پیدا ہو گیا دنیا میں کچھ کر گزرنے کا. آپ کو پتا ہے جیل ہمارے مجرم بناتے ہیں, جیل میں جا کے نا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے مجرم کا, سمجھ رہے ہو. ایک تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے آئندہ اس طرح سے کام کرو گے تو پکڑے نہیں جاؤ گے, اس طرح سے کیا تھا تو پکڑا گیا تھا نا, اب یہ والی غلطی نہیں کرنی. تو اس لیے شریعت میں جیل کی سزا نہیں ہے, شریعت میں ہے کہ اسی وقت نمٹا دو. چوری کی ہاتھ کاٹو, چلو بھائی نکل پتلی گلی سے, شاباش. ہم کیا کرتے ہیں چوری کی جیل. تو کہتا ہے یار اس دن وہ CCTV کیمرہ دیکھنا بھول گیا تھا میں, آئندہ تھوڑا خیال کرو. پھر وہاں سارے چور ہی بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی نیک آدمی تو آیا نہیں ہوتا جیل میں. تو چور آپس میں ان کی کیا ڈسکشن ہوگی, وہ تہجد کی باتیں تھوڑی کریں گے. وہ اب تو نے کیا کرتا ہے, وہ میں نے اتنے بندے مار دیے, آپس میں ان کا گینگ بنتا ہے. پھر آپس میں نمبر ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں کہ جب باہر نکلیں گے تو پھر دیکھتے ہیں ہم. اور 4 سال میں 10 سال میں کیا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, تو کچھ کرنے کی صلاحیت ان میں ویسے ہی ختم. وہاں جا کے کوئی یہ تھوڑی کہ وہ ماسٹرز کر رہے تھے یا PhD کے اسکالر بن کے باہر آئے, یا کوئی انجینئرنگ مکمل کر لی اب باہر جاب ملے گی. 4 سال 8 سال زندگی بہترین ان کے ویسے ہی برباد ہو گئے. اب ان کے پاس کمانے کے لیے چپل